الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آواز صحیح ہے؟ صحیح آواز؟ اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کو ایک ضابطۂ حیات یعنی انسانیت کو زندگی دینے کا ایک طریقہ بنایا ہے. یعنی مذہب اسلام کو چھوڑ کر کوئی انسانیت کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی سوچے اور اس کو ایسا لگے کہ اسلام کو چھوڑ کر میں وہ سارے کام کر سکتا ہوں جس سے انسانیت کا نفع ہوگا، تو دھوکے میں ہے. ایسا وہ کر نہیں سکتا، کیونکہ مکمل جو ضابطہ بنایا ہے انسانیت کی نفع کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بنایا ہے، جو کہ ان تمام انسانیت کا خالق ہے. یعنی بنانے والے نے بنایا ہے. جس نے انسان کو بنایا اس نے انسان کو جینے کا راستہ دکھایا. اسے پتہ ہے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی اور کہاں پر کیا جھگڑا ہوگا اور کہاں پر کیا صلح ہوگی اور کہاں پر یہ پریشان ہوگا اور پھر کیسے اس کا حل ہوگا، سب وہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تمام علوم، تمام علم، جو چیزیں زمانے میں ہونی ہیں اور جو ہو چکی ہیں اور جو ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کے سامنے بالکل ظاہر ہے، واضح ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قانون بنایا. جیسے فلمیں بنائی جاتی ہیں، بہت سارے حضرات ہیں فلمیں دیکھتے ہیں، اس میں اس کا ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، ایک اسٹوری رائٹر ہوتا ہے، وہ کہانی لکھتا ہے. اور ڈائریکٹر کا ایک کام ہوتا ہے کہ جو آرٹسٹ ہیں، جو کلاکار کام کرنے والے ہیں، ان کو بتایا کہ تجھے کہاں پر کیسے کام کرنا ہے. ادھر یہ لائٹ جلا دیجیے، اندھیرا سا ہو رہا ہے. تو اس کو ڈائریکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے ان سے مجھے کام لینا ہے اور کہاں پر اس کا کیا رول ہے. تو اس نے پوری وہ 2.5-3 گھنٹے کی ڈائریکٹر نے ایک فلم بنا دی. حالانکہ 2.5-3 گھنٹے تو ہمیں یہاں پر سمجھ میں آتے ہیں، کئی مہینے لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں. تو اس نے ایک فلم بنا دی. اب جب وہ اس کو دیکھتا ہے نا، بنانے کے بعد اس کو دیکھنا شروع کرتا ہے کہ اس میں کہاں کمی ہے، کہاں کچھ ٹھیک کرنا ہے، کہاں اس کی اصلاح کرنی ہے، کہاں کچھ کام بڑھ گیا جو ہونا نہیں تھا. تو وہ اس کو دیکھتا ہے. بہت سارے لوگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس میں دیکھو کیا کمی ہے. تو جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اب کیا ہونے والا پہلے سے. اب یہ کیا ڈائلاگ بولے گا، میں نے تو ایسے بولنے کو کہا تھا، اب یہ ایسے بول رہا ہے. اب اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا، اب یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوگا، یہاں پر اس کا جھگڑا ہوگا، یہاں پر اس کی صلح ہوگی، یہاں پر مطلب پوری کہانی، شروعات کہانی کی کہاں سے ہوئی اور کہانی ختم کہاں ہوگی، سب اس بنانے والے، اس فلم کو بنانے والے کو سب پتہ ہے. اس کو سب پتہ ہے. تو اس کو جیسے ہی وہ ساری چیزیں اس کو پتہ ہو گئی، سب کچھ معلوم ہے، اب اسے کسی چیز پر تعجب نہیں ہونا. یہاں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کو تعجب نہیں، اس کو پتہ یہ تو میں نہیں کروایا ہے.
یہاں پر یہ ہنس رہے ہیں اس کو تعجب نہیں ہوگا, اس کو پتہ ہے تو میں نہیں کہا اس کو یہاں پہ ہنسنا, یہاں پہ تم زور سے بولنا, یہاں پہ تم جھگڑا کرنا, یہاں تم گاؤں میں جاؤ گے, یہاں تم شہر میں جاؤ گے, یہاں تم اسکوٹی چلاؤ گے, یہاں تم کار چلاؤ گے, یہاں تمہارا ٹرین پہ حادثہ ہوگا, ٹرین کے چھت سے کود جاؤ گے, پہاڑ سے کودو گے, وہ سب اس کو پتہ ہے جس نے اس کو بنایا. لیکن جو لوگ پہلی بار اس فلم کو دیکھ رہے ہیں انہیں کچھ نہیں پتا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. وہ ایک تعجب میں ہے کہ اوہ اس کے بعد اب کیا ہوگا, اس کے بعد اب کیا ہوگا, اس کے بعد اب کیا ہونے والا ہے. ہر ایک تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک تعجب میں ہے, اس کے بعد اس کا کیا ڈائیلاگ ہوگا اس کو کچھ نہیں پتا. لیکن بنانے والے کو سب پتا ہے, بنانے والے کو سب پتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے جو دنیا بنائی ہے اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے, اور ہم انسان ہیں, ہمیں کچھ نہیں پتا. اب کیا ہوگا, کہاں جھگڑا ہوگا, کہاں باتیں ہوں گی, کہاں کیا کرے گا, کہاں پہاڑ سے کودے گا, خودکشی کرے گا, سوسائڈ کرے گا, پیسے غصب کرے گا, یا نیک کام کرے گا, داڑھی رکھے گا, سنت پہ چلے گا, ہمارے نبی کے طریقے پہ چلے گا, یا کسی اور کے طریقے پہ چلے گا, یہود و نصارہ کی پیروی کرے گا, اسلام کی پیروی کرے گا. سب اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا رول کیا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو طے کر کے اللہ تعالیٰ اللہ کو معلوم ہے, فارغ ہو چکے ہیں. تمام چیزیں دنیا میں کب ہونی ہے سب اللہ کو معلوم ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, یا رسول اللہ ہماری بھی کوئی اولاد ہوتی. حضرت عائشہ سے کوئی اولاد نہیں ہے, یا رسول اللہ ہماری کوئی اولاد ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عائشہ تیری اور میری قسمت میں جو ہونا ہے وہ آج سے 50,000 سال پہلے لکھا جا چکا. جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا, جو نہیں ہونا کبھی نہیں ہوگا. 50,000 پہلے اللہ تعالیٰ لکھ کے اس کو فارغ ہو چکی. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ ساری دنیا کی یہ چیزیں بنا دیں اور انسان کو تھوڑے بہت اختیارات بھی دیے, تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا کا جو یہ قانون اور ضابطہ بنایا دنیا میں زندگی جینے کا, تو اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس قانون کے تحت اس کی زندگی چلتی ہے یا نہیں چلتی, یا اپنی ماتحت یا اپنی مرضی کی چلاتا ہے. یعنی اللہ کا جو قانون ہے وہ اس کو اللہ کی مرضی کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے ساتھ چلتا ہے یا یہ بندہ اپنی مرضی پر چلتا ہے. تو جب اپنی مرضی پر چلتا ہے تو مسلمان اس کا نام تو ہوگا, مسلمان نہیں ہوگا, کیونکہ مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہو. اور جب یہ اللہ کی مرضی پر چلے گا, اللہ کے کہے ہوئے اور بنائے ہوئے قوانین پر اس کا عمل ہوگا جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. شریعت وہی لائے ہے نا. شریعت کیا ہے؟ شریعت ایک قانون ہے, دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ ہے جس کو اللہ نے اپنے خود بذات خود اللہ نے تیار کیا, اسی کو شریعت کہتے ہیں. دنیا میں زندگی بسر کرنے کا وہ قانون جس کو اللہ نے خود ہی طے کیا اور جس پر چل کے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا, اسی کو شریعت کہتے ہیں, اسی کا اسلام نام. اب اس کے علاوہ کوئی کچھ کرے گا تو شریعت اسلام پر نہیں ہے. تو اس شریعت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا بڑا ایک مقام دیا, عورتوں کا بہت مقام دیا, عورتوں کو بڑی عزت بخشی مذہب اسلام نے. ورنہ اسلام سے پہلے عورتیں تو خرید اور بکری کی چیز بن گئی تھی. جس کو چاہے خرید لو, جس کو چاہے بیچ دو, جوئے میں ہار جاؤ. بہت سارا قرضہ لے لیا اور سود اتنا بن گیا کہ وہ جو سود خور ہے وہ کہتا ہے اپنی بیوی مجھے دے دے, تو کہتا ہے لے لے, سود مکمل. اپنی بیٹی مجھے دے دے, کہتا ہے لے جا. اپنی بہن مجھے دے دے, کہتا ہے لے جا. کیا کہ سود تیرا لاکھوں کا سود ختم ہو جائے گا. یہ تھا, یہ چلا. کیوں کہ ایسی بے حیثیت چیز یہ بنی ہوئی تھی عورت, اس کی کوئی حیثیت لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے تو عجیب عجیب باتیں لکھی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ عورت کا پیدا ہونا لوگوں کے لیے شرمندگی کی چیز تھی کہ بیٹیاں پیدا ہوتی تھی زمانہ جہالت میں تو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے. وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ, تو خاموش ہے, کوئی بات نہیں. گڈھا کھود رہا ہے, اس میں ڈالے جا رہا ہے, آواز آ رہی ہے. اول تو یہ ہے کہ بچہ جیسے ہی چھوٹا بچہ ہی اس کو ہی درگور کر دیتے تھے, لیکن کوئی بچی بڑی ہو جاتی تھی
3-4 سال کی ہو گئی، بولنے لگ گئی، تو ایسی بچیاں بھی مجبوری میں ان کو اپنے قبائل اور قبیلوں کے ڈر سے، اپنی حکومت کے ڈر سے ان کو زندہ زمین میں دفنانا پڑا ہے. یہ تھا. پھر اسلام نے آ کر ان کی ایک اہمیت بتائی کہ دیکھو یہ عورت ہے، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، اور یہی عورتیں جنت کی بھی خوبصورتی ہے. تو اور یہ بہت نازک ہم نے اس کو بنایا ہے، اس کی عزت کرو کہ تمہاری زندگی اور تمہارے گھر کا یہ سکون ہے. تمہارے اولاد کو پالے گی، تمہارے ماں باپ کی خدمت کرے گی، تمہاری خدمت کرے گی، تمہارے بھائیوں کی خدمت کرتی ہے، اور تمہارے لیے جتنے بھی سکون کے کام ہوتے ہیں سب کرتی ہے. یعنی تمہارے لیے سکون خانہ ہے. اللہ نے انسانیت کی تنہائی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عورتوں کو پیدا کر کے دور فرمایا، ورنہ انسان تنہا تھا. زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ نے زندگی کا مقصد بنایا بندوں کے لیے کہ مجھے راضی کرو، اور اس مجھے راضی کرنے میں یہ عورتیں تمہارا ساتھ دیں گی. کہتے ہیں نا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے. نکاح ہوتا ہے تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے. تو اب ان عورتوں کو لے کر اب بھی کچھ پرانے رسم و رواج ہیں جس میں ہم پھنسے ہوئے اور آج تک نہیں نکل پائے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور جو چھوڑ کے جائے میراث ماں اور باپ اور قریبی رشتہ دار، اس میں ان عورتوں کا بھی حصہ ہے. یہ ہے موضوع جس پر مجھے آپ سے بات کر رہی ہے. یعنی عورتوں کا میراث میں جو حصہ ہے اس کو لے کر ہماری کرتوت کیا ہے، ہمارے کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا مقام دیا ہے کہ اصحاب الفرائض جو 12 افراد ہیں، جس میں یعنی اللہ نے جو طے کیے ہیں کہ ان کو اتنا حصہ میراث میں سے ملے گا، اس میں 8 عورتیں ہیں اور 4 ہی مرد ہیں. اصحاب الفرائض میں 8 عورتیں ہیں جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. تو ان 8 طرح کی عورتوں کو کون کتنا جائیداد میں سے حصہ دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کو دیکھنا ہے. اور 4 ہی مرد ہیں. تو ان 8 عورتوں میں ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتا کہ 2-3 عورتوں کے علاوہ اس کا شوہر مر جائے، کسی کا باپ مر جائے، کسی کا بھائی مر جائے، تو جو وہ میراث چھوڑ کر جاتا ہے اس میں سے تمام 8 عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اسی حساب سے ان کا حصہ دیا جاتا ہے. مجھے تو نہیں لگتا 2-3-4 ایسی عورتیں یا بہت کوئی دیندار گھرانہ ہوگا اس میں ان کو کچھ حصہ مل جاتا ہے. باقی تو عورتوں کا حصہ اس کے جہیز کے نظر ہو جاتا ہے. دہیج میں دے تو چکے ہیں، تجھے 5 لاکھ کا دہیج جو دیا ہے وہ کیا تھا؟ وہ تیرا حصہ تھا، جا ہو گیا تیرا. اتنی مہنگی اور اتنا تجھے پالا پوسا، تجھے اتنا پڑھایا لکھایا، اس میں میرے تو لاکھوں روپے خرچ ہو گئے، وہ تو کیا تیرا؟ تو پرائی گھر کی ہے، تو جائے گی تو وہاں تو تجھے ملنے ہی والا ہے، تیرا شوہر ہے اور سب ہے، یہاں تیرا کیا کچھ نہیں. اس طرح کر کے لوگ عورتوں کا حصہ نہیں دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کا ایک بالشت کسی کی زمین قبضہ کر لی یا غصب کر لی، ناحق وہ زمین لے لی، تو 7 زمین تک، 7 تہ تک، 7 زمین تک اللہ تعالیٰ اس ٹکڑے کا توق بنا کر میدان حشر میں اس کے گلے میں پہنائیں گے کہ یہ تیری زمین ہے، لے. اتنا بھاری توق کیسے پہنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قطع میراث وارثہ، جس نے کسی وارث اپنے وارث کے میراث کو کاٹ ڈالا، قطع اللہ میراثہ فی الجنت یوم القیامت، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے میراث کو کاٹ دے گا. یعنی کسی کا حصہ بنتا تھا جائیداد میں، وہ حصہ اس کو نہیں دیا، تو جو حصہ اس کا جنت میں تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ختم کر دیا. یعنی یہ جنت میں نہیں جا سکتا.
بہت دیندار گھرانہ ہوتا ہے، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، داڑھیاں رکھ رکھی ہے، سنتوں پہ چل رہے ہیں، مولوی صاحب بھی ہیں اور جماعتوں میں بھی جاتے ہیں اور بڑے بڑے خانقاہوں سے ان کا تعلق ہے اور بڑے سخی آدمی ہیں اور سب کچھ ہے، کہ بہن کی جائیداد لے کر بیٹھا ہوا ہے، بہن کا حصہ اس نے نہیں دیا، بیٹھا ہوا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب باپ مر جاتا ہے تو اس کی بیٹی جو اس کی بہن ہے، تو یہ سارے کے سارے بھائی مل کے اس بہن کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے جائیداد میں سے۔ کیوں؟ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب والد صاحب مر گئے اور ہم نے جو اپنی بہن کی شادی کرائی اس میں اتنا سارا جو خرچہ کرا ہے وہ کہاں گیا، یا والد صاحب نے ہمیں تو کچھ نہیں دیا، اس کی زندگی میں لاکھوں میں اس کی شادی کری تھی، اس شادی میں جتنا خرچ کرا تھا تو وہ سارا گھٹ تو گیا، اس میں سے لیس تو ہو گیا، اب میراث میں سے اس کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کہ میراث کو کھانے والا سود خور سے بھی بڑا گنہگار ہے۔ جو لوگ عورتوں کا حصہ، اب اس کو اللہ تعالیٰ سے کیسے معافی مانگیں گے؟ یہ تو حقوق العباد میں سے ہے، یہ تو حقوق العباد میں سے، اور یہ ایسا حصہ ہے جس کو اللہ نے خود طے کیا، فریضۃ من اللہ، یہ جو حصے بانٹنے ہیں بندوں کو یہ اللہ نے طے کیے، یہ ہم اس میں گھٹا اور بڑھا نہیں سکتے۔ جتنے بھی ہمارے یہاں دارالافتاء میں مسئلے پوچھے جاتے ہیں میراث کے، اس میں یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بہن کا حصہ نہ بنے، عورتوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ اس میں سے غائب ہو جائے۔ وہ اس لیے پوچھنے آتے ہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مل جائے، تو ہم جب اس کو فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں تو چپ سے جیب میں رکھ کے گھر بھاگ جاتا ہے، کسی کو نہیں بتاتا ہے کتنا حصہ بنا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے تو نقصان ہو گیا۔ میرا ایک جاننے والا ہے، بہت دن پہلے ان کا جھگڑا ہو گیا بھائی بہن کا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، کہہ رہا بھائی وہ تو ہماری بہنوں نے تو کچھ کرا نہیں ہے، سب کچھ تو میں نے اور ابا نے کیا تھا، تو میں بہن کو اپنا تھوڑا بہت 100 میں سے 10 روپے دے دوں گا۔ میں نے کہا نہیں بھیا، اگر 90 روپے تیرا باپ چھوڑ کر گیا ہے نا تو 60 تیرے اور 30 تیری بہن کے، یعنی بہن کا 1 حصہ ہے، بھائی کا 2 حصہ ہے، تو والد صاحب 90 روپے چھوڑ کر گئے ہیں تو 30 تیری بہن کا ہے اور 60 تیرے ہیں، اور اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ اس کے بعد مجھ سے اس نے کبھی مسئلہ پوچھا ہی نہیں، کہا یار یہ تو ایسے مسئلے بتاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مسئلے نہیں پوچھتا مجھ سے، مدرسے میں بھی دینا بند کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ جو حصہ بہنوں کا ہے، میں نے یہ بتایا آپ کو کہ سود خوری سے بھی بڑا گناہ کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لینا ہے۔ ہمارے علاقے محلے میں کوئی آدمی سودی کاروبار کرتا ہے، یا کسی کی شراب کی فیکٹری ہو، یا کوئی بالکل اس کا کام ہی جائز نہ ہو، اور کوئی سور کے گوشت کو بیچنے کا خریدنے کا کاروبار کرتا ہو، تو اس سے ہمارا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ ارے بھیا اس سے 10 کلومیٹر دور رہو، یہ تو مسلمان نہیں ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بات ہوتی ہے کہ مسلمان نہیں، اس سے دور رہو، اس کا گھر کھانا پینا، اس سے باتیں کرنا، ہمارے بچے اس کے بچوں سے ملے، ہم ملنے نہیں دیتے۔ نہیں بھائی، تو سود خور ہے، اور یہ تو اس کا سور کا کاروبار ہے، تو شراب کا کاروبار ہے، یہ تو اتنا بڑا حرام کھاؤ ہے بھیا، اس سے 10 کلومیٹر دور رہو، گھر بھی اس سے دور بناؤ۔ لیکن اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنے بارے میں، ہمارے بارے میں، میرا اپنے بارے میں، اور ہمارے اس سماج کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے کہ ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا حصہ دیتے نہیں ہیں، اور اس کے حصے کو، اس کے گھر کو اپنا گھر سمجھ کے، اور اس کے نقد کو اپنا مال سمجھ کر ہم رکھ لیتے ہیں، اور یہ امید کرتے ہیں کہ معافی مانگے گی، معاف کر دے گی، چلو بہن معاف تو کر ہی دے گی، سب ہو جائے گا۔ تو وہ شراب کا کاروباری اور وہ سور کا کاروبار جو خریدتا اور بیچتا ہے اس کے گوشت کو، اور وہ سود خور، ان تمام سے زیادہ بڑا گنہگار یہ ہے جس نے اپنی بہن کا یا اپنی بیٹی کا کسی کے جائیداد کا حصہ چھین لیا ہو، یہ ان سب میں بڑا گنہگار ہے۔ ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے۔ وہ کیا واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب میں، پڑوس ملک کا واقعہ لکھا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، میں نے
اس واقعے کو سنا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے تو آم کا موسم تھا، آم کا موسم تھا. تو اس کے ایک شاگرد، تو یہ شاگرد جو ہے اپنے استاد کے لیے، اللہ والے استاد ہیں اس کے، اپنے گاؤں میں سے کچھ آم توڑ کے لے آیا کہ حضرت یہ آم آپ کے لیے لا، اور والد صاحب نے بھیجا. تو حضرت نے کہا تیرا وہی گاؤں ہے نا جس گاؤں میں لڑکیوں کا حصہ نہیں دیا جاتا؟ تیرا وہی گاؤں ہے نا جس گاؤں میں لڑکیوں کا حصہ لوگ کھا جاتے ہیں؟ کہا جی حضرت. کہا پھر مجھے تیرا آم نہیں کھانا، مجھے تیرا آم نہیں کھانا. پتہ نہیں یہ آم جس درخت سے تو لایا ہے کہ تیرے باپ نے یا تیرے چچا نے یا تیرے خاندان والوں نے کسی نے لڑکیوں کا حصہ مارا ہو، تو اس حرام مال سے وہ اس درخت کی پیداوار ہوئی ہے، تو اس کا یہ حرام آم میں بھی نہیں کھا سکتا. ٹھیک ہے، بات کی کھدائی ہوتی ہے تو کہاں کہاں تک بات پہنچتی. ساری عبادت آپ کی دھری کی دھری رہ جائے گی، سارا تقوی آپ کا مٹی میں مل جائے گا اگر آپ نے اپنی بیٹی یا بہن یا کسی اور عورت کا جو آپ کے خاندان میں جس کا میراث میں حصہ بنتا ہے اس کا ایک ذرہ بھی کھا لیا تو جنت بھول جائیے آپ، اور اللہ کی رضامندی بھول جاؤ. اور آپ کو آتا ہوگا نا، آپ کو اچھے اچھے خواب آتے ہوں گے، آپ کو لگتا ہوگا مجھے الہام ہو رہا ہے، میں اللہ والا ہوں، فلاں فلاں بزرگ میرے خواب میں آتے ہیں. حالانکہ آپ نے اپنی بہن کی پراپرٹی پر اپنا گھر بنا رکھا ہے اور اسی میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، اسی میں عبادت کرتے ہیں، اسی میں سوتے ہیں، اور آپ کے بچے بھی اسی میں رہ رہے ہیں، اسی میں پل رہے ہیں. دیا نہیں تھا بہن کا حصہ، بہن کا حصہ دیا نہیں تھا، اور آپ بالکل بزرگ اللہ والے آدمی بنے ہوئے، آپ کو لگتا بھی ہے کہ میں اللہ والا ہوں. تو شیطان نے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. وہ شیطان ہے جو آپ کے خواب میں بار بار اللہ والوں کی شکل بنا کے آ کے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ تو صحیح اپنی جگہ پر. کچھ نہیں ہے، آپ اس شیطان ابلیس کے بھائی ہیں. کچھ نہیں، آپ کی کوئی بھی کام دھندا آپ کا اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ظلم یہ اور ستم یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سعد بن ربی ایک صحابیہ گزری ہیں، سعد بن ربی کی حضرت سعد بن ربی کی بیوی، تو حضرت سعد سے ان کے پاس 2 بیٹیاں تھیں. تو حضرت سعد کا انتقال ہو گیا جنگ احد میں، وہ شہید ہو گئے. تو ان کی جو پراپرٹی تھی ساری کی ساری پراپرٹی نے ان کے بھائی نے لے لی، حضرت سعد کے، یعنی ان 2 بچیوں کے چچا نے لے لی. تو یہ دونوں بیٹیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. یا رسول اللہ، یہ کیسا ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ سعد شہید ہو گئے جنگ احد میں، اور جو ان کی پراپرٹی ہے یہ ان کا جو بھائی ہے یعنی ہماری بیٹی کے جو چچا وہ دیتے ہی نہیں. تو پھر آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ والی آیت پوری نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پورا سب کے احکام بتا دیے کہ ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں یہ اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارے اولاد میں کس کس کا تمہارے رشتہ داروں میں کس کا کتنا حصہ ہے. اللہ نے خود ہی اس کو طے فرمایا، کس کو چھٹا ملے گا، اس کو چوتھا ملے گا، اس کو آدھا ملے گا، اس کو ربع ملے گا، اس کو ثلثان ملے گا. یہ سارے حصے اللہ ہی نے طے کیے ہیں، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ نے طے کیے، اور تم اس کو نہ بدل سکتے نہ تم سمجھ سکتے ہو. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہ جو ان کے چچا تھے ان دونوں لڑکیوں کو، ان کو یہ خبر بھجوائی، بھائی اس میں سے 8واں حصہ تو اس کو دے دو عورت کو جو ان کی بیوی ہے، اور 2/3 حصے دے دو دونوں لڑکیوں کو، اور جو بچ جائے وہ تم لے لو. یہ اللہ کا حکم ہے. تم اگر سارا کا سارا لے لو گے تو پھر تو جنت میں جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. تو وہ عورتیں جو کبھی اپنے حق کا مطالبہ کر دیتی ہیں نا، وہ ہمارے یہاں بڑی بدتمیز اور نافرمان سمجھی جاتی ہیں. کہہ رہے دیکھو تو کیسی بے حیا بے شرم ہے، یہ تو حصہ جائیداد میں سے حصہ مانگ رہی ہے، اور سارے بھائیوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوا؟ سارے بھائیوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بہت دفعہ تو یہ ہوتا ہے، بیچ میں ایک بات یاد آ گئی، کوئی بڑا بھائی
اپنے والد صاحب کے ساتھ بزنس میں کام کر رہا ہے. 5 بھائی ہیں. ایک بھائی ہے جو والد صاحب کے ساتھ بزنس میں لگا ہوا ہے, بزنس بڑھاتا گیا, لیکن وہ سارا بزنس ابا کے نام پہ چل رہا ہے. ساری تجارت چل رہی ہے ابا کے نام پہ, اور ساری جائیداد وغیرہ بھی خریدی ابا کے نام پہ, اور سب کچھ ابا کا ہی یہ ساتھ میں لگا ہوا ہے. لیکن جیسے ابا کا انتقال ہوتا ہے, بڑا بھائی اس پر وہ ناک بن کے بیٹھ جاتا ہے, بھائی سارا تو میں نے ابا نے کمایا, تمہارا ہے کیا؟ ایسا بھی دیکھا گیا کہ بڑے بھائی سارے چھوٹے بھائیوں کو حصہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یا اس میں کبھی ایسا تھا کوئی چھوٹا بھائی جس نے والد صاحب کے ساتھ کام کیا ہے, بڑے بھائی ذرا وہ معذور تھے, ان کی عقل کم چلتی تھی, کمزور تھے, تو ان چھوٹے بھائیوں نے مل کے وہ بڑے بھائی کا حصہ ختم کر دیا. حالانکہ یہ سارے حصے اللہ نے طے کر دیے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. شریعت اسلام میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے دخل اگر کر دے, بے دخل کر دے, شریعت اسلام میں کوئی باپ اپنے بیٹے کو اپنی جائیداد سے بے دخل کر دے تو بے دخل نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کا مالک اس نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا ہے. تو کیسے بے دخل کر دے گا کہ گھر سے بھگا دیا, سب کچھ ہو گیا, والد صاحب کا انتقال ہو گیا, اور بھائیوں نے وہ والد صاحب کے انتقال کے بعد فوراً ساری پراپرٹی اپنے نام کرا لی. اب وہ آئے گا, وہ بھاگ کے کسی گاؤں میں کسی شہر میں چلا گیا, تو 2 سال بعد آیا, بھائی میرا حصہ دے, تو سارے بھائی کہیں گے تجھے تو والد صاحب نے بے دخل کر دیا تھا, تیرا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں. تو نہیں, اس کا حصہ ہے, کیونکہ وہ بے دخل کرنے کا حق رکھتے ہی نہیں تھے. اب یہ کہیں سے بھی گھوم پھر کے آیا, اس کا بھی سارا حصہ اس میں بنے گا. اگر 4 بھائی تو اب 5 بھائیوں میں حصہ بٹے گا. اب اگر نہیں دیں گے تو سمجھیں گے وہ. بہرحال تو لڑکیوں بیٹیوں کو دہیج میں جو ان پر خرچ کر دیا گیا, اس کی وجہ سے ان کو میراث سے محروم کر دینا یہ تو بالکل بھی جائز نہیں. آپ نہیں کرتے خرچ, آپ نے کیوں کیا خرچ؟ آپ نے اپنا نام دکھانے کے لیے, نام و نمود کے لیے اتنی رسمیں کیوں دکھائی ہیں, اتنا رسم و رواج کا کیوں ساتھ دیا؟ مجھے یاد آ گیا, ایک رشتہ ہو رہا تھا, میں اس میں بیٹھا ہوا تھا, ایک رشتے میں میں بھی تھا. تو ہماری طرف سے لڑکی تھی, ان کی طرف سے لڑکا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لینا دینا تو کچھ نہیں ہے ہمیں. لڑکے والے بڑے میاں تھے, دادا, لڑکے کے دادا, کیونکہ لڑکے کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا. تو لڑکے کے دادا آئے تھے رشتہ کرنے. تو لڑکے کے دادا نے کہا جی لین دین ہم لوگ کچھ نہیں کرنا, ہم تو دیندار آدمی ہیں, لیکن رسم و رواج کا ذرا خیال رکھیے. لین دین تو کچھ نہیں کریں گے, لیکن رسم رواج کا ذرا خیال رکھیے گا. تو رسم رواج کا خیال کرنے والے جنت کو اپنے خیال سے نکال دیں. رسم رواج کا خیال کرنے والے, یعنی رسم رواج کے نام پر شریعت کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اور رسم و رواج کو آگے کرنے والے جنت کے خیال کو بھی اپنے خیال سے نکال دیں. تو رسم و رواج کا خیال رکھے. تو یہ جو جہیز اور یہ دہیج پرتھا جو چلی ہے نا, اس کی وجہ سے لڑکیوں کا حصہ میراث سے لوگوں نے ختم کر دیا. اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے. اگر یہ پتہ ہو جائے لڑکے والے کو, شوہر کو, کہ بھائی اتنا سارا تو ویسے ہی لے کے آ رہی ہے, یہ اتنے امیر گھرانے کی لڑکی ہے, اور اس میں ایک ہی بیٹی ہے, اور باپ مرے گا تو آدھی جائیداد اس کی ہے باپ کی, تو کیوں دہیج لے گا؟ کہ بیٹی شادی کر کے جس شوہر کے پاس جا رہی ہے تو آدھا حصہ, یعنی 1 ارب کی پراپرٹی میں سے 50 کروڑ کی پراپرٹی اس بیٹی کی ہونے والی ہے, تو کیا وہ لڑکا اس سے نکاح کر نہیں لے گا سنت طریقے پہ؟ اس کو پتا ہے اتنا سارا تو اس کا ایسا ہی آنے والا, کیا کروں گا دہیج لے کر. اب جو میری بیوی ہے, میرے پاس جو چیز آ رہی ہے تو میں بھی تو استعمال کروں گا ہی. بیوی کی چیز شوہر استعمال کرتا ہے, شوہر کی چیز بیوی استعمال کرتی ہے, 2 جسم ایک جان ہوتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ اس کو پتا ہے کہ یہ جو شادی بیاہ کے وقت 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ جو کیش ہمارے پاس آ جائے گا, وہ آ جائے گا. اس کے بعد تو اس عورت کو ساری زندگی مجھے ہی کھلانا پلانا ہے, مجھے اس کو پالنا ہے, تو لے لو اس سے 5-10 لاکھ روپے بھیا. اس کے بعد تو اس کے باپ کا چکر ختم, ہم پھنسنے والے ہیں. اسی چکر میں لوگ دہیج مانگتے ہیں. آپ نے جب میراث میں اس کا حصہ دینا چھوڑ دیا ہے نا, تو آپ نے دہیج پرتھا کو آگے کیا, اس کو بڑھایا ہے. اس کی بہت بڑی وجہ ہے. سماج میں
اتنا بڑا یہ ناسور بن گیا نا، یعنی لڑکیوں کو اس کا حصہ نہ دینا، یہاں تک کہ وہ لڑکیاں بھی شرم کے مارے کہ بھائیوں سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، ابا سے رشتہ ٹوٹ جائے گا، کیا لوگ کہیں گے، نہیں میں نہیں مانگتی. اور یہ بھائی جاتا ہے اور کہتا ہے بہن دیکھ لے تیرا اتنا حصہ بنتا ہے، معاف کرنا ہے، چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے، ورنہ تو بتا کیا کرنا ہے. ابھی تو نے اس کو دیا ہی نہیں، پہلے سے کیسے معافی منگوا رہا ہے؟ جو چیز میرے قبضے میں نہیں ہے میں آپ کو کیسے ہدیہ کروں؟ اگر تجھے وہ بہن سے مانگنا ہے اور تو اس نیچے لیول پہ چلا گیا کہ تو مرد ہو کر 2 روپے کما نہیں سکتا، یعنی فقیری کی اس درجے پہ چلا گیا کہ 100 فقیر کے مرنے کے بعد تیری پیدائش ہوئی ہے، تب جا کے اپنے بہن سے کہہ لے بہن تیرا جو حصہ بنتا ہے نا یہ تو مجھے دے دے. وہ نازک ہے، کام دھندے وہ کریں گے نہیں باہر جا کے، اس کے گھر کے حالات پتہ نہیں کیسے ہیں، جس شوہر سے نکاح ہوا وہ بھی غریب ہے، اور تھوڑی بہت جائیداد تھی اس کے پاس تو وہ تو نے لے لی، باپ کے مرتے تو نے اس پہ قبضہ کر لیا. اب جا کے تو معافی مانگ رہا ہے تو وہ بہن بھی کہتی ہے بھائی یار کوئی بات نہیں، اسے پتا ہے کہ نہیں بھی معاف کروں گی تب بھی یہ دینے والا نہیں ہے، تو کیوں نہ معاف کر کے میں ہی تھوڑی بڑی بن جاؤں تاکہ رشتہ بھی قائم رہے، تو وہ معاف کر دیتی ہے. حالانکہ آپ مجھے ایک چیز دے دیجئے، مثال کے طور پہ آپ مجھے ایک موبائل دے دو، میرے پاس ایک موبائل آ گیا، اب آپ مجھ سے مطالبہ کرو کہ یہ یار مجھے گفٹ کر سکتے ہو. میرے دماغ میں آیا یار میرے پاس 3-4 تو پہلے سے ہی، چلے کس کو دے دیتا ہوں، یہ بھی خوش ہو جائے گا، تب سے سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک موبائل جو ابھی میرے پاس آیا نہیں ہے اور جو گفٹ مانگ رہا ہے کہ مجھے موبائل گفٹ کر دو، پہلے سے میرا وہ موبائل اسی کے پاس رکھا ہوا ہے، تو یہ تو نے مجھے ابھی دیا ہی نہیں، میرے قبضے میں آیا ہی نہیں، تو کیسے میں تجھے ہدیہ کروں، کیسے معاف کروں تیرے پاس ہی. تو وہ جائیداد جو آپ اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، جو بہنوں سے خاص طور پر وہ جائیداد کہ جو اپنی بہنوں سے اس جائیداد کو معاف کروانا چاہتے ہیں کہ بہن یہ رہنے دے ہمارے پاس ہی، تو مت لے کے جا، تو معافی تب وہ کر سکتی ہے جبکہ ساری جائیداد اس کے نام پر پہلے کر کے اس کو قبضہ دو، اب اس سے مانگو، بھلا دیکھتے ہیں کون دے دیتی ہے آپ کو. اس کا شوہر چھوڑ دے گا اس کی لڑکی کو، آپ پوری پراپرٹی اس کے نام کرو کہ دیکھ بہن یہ 5 مکان ہیں، 3 مکان ہیں، 3 بالکل تینوں مکان ایک جیسے ہیں، اور ایک بھائی ایک بہن ہے، تو 2 مکان ایک بھائی کا ہوگا، بھائی کا 2 مکان ہوگا، اور یہ 1 مکان اس بہن کا ہوگا، تینوں 3 کروڑ کی پراپرٹی ہے، تو 2 کروڑ کے 2 مکان بھائی کا، ایک ہی بھائی بہن ہے، ایک بھائی ایک بہن ہے، اور یہ 1 کروڑ کا 1 مکان اس کی بہن کا، بہن کو 1 ملتا بھائی کو 2 ملتا، اللہ کا یہی قانون ہے. اب یہ چاہتا ہے کہ یہ مکان بھی میرا ہو جائے جو میری بہن کا ہے، تو ابھی بہن کو دینے سے پہلے ہی کہہ رہا بہن وہ معاف کر دے، چھوڑ دے وہ مکان رہن دے. بہن کہتی کوئی بات نہیں بھیا رکھ لو آپ. ایسے معافی مانگتا ہے تو بہن کا معاف کرنا اور اس کا لے لینا، اس پر شریعت کا مسئلہ نہیں بنے گا. وہ معاف کر بھی دے گی بول کے تب بھی اس کا لینا جائز نہیں ہوگا. اب یہ کیسے مسئلہ بنے گا کہ وہ جو 1 مکان ہے نا 1 کروڑ کا، اب یہ اس کے کاغذات بنوا کر اپنی بہن کے نام کر دے کہ بہن یہ والد صاحب کے میں سے یہ 2 مکان میرے حصے میں آئے 1 کروڑ کے، اور 1 کروڑ کا یہ مکان تیرے حصے میں آیا، یہ تیرا ہو گیا، اور تو اس میں رہنے لگ. بہن آ بھی گئی، رہنے بھی لگ گئی، بس بھی گئی. اب وہ بہن دے دے گی اس کو، بہن وہ والا مکان جو ابا نے دیا تھا وہ تیرے حصے میں، وہ تو مجھے دے دے. اچھا تو ہی آیا ہے، مجھے اللہ نے عقل نہیں دی، میں نے پڑھائی نہیں کری، اور میرے بچے کیا سڑک پہ جائیں گے، تجھے کیوں دوں گی میں. تب وہ اس سے مانگ کے دکھاتے قبضے میں آپ دیجئے، اب معافی مانگیے تو ٹھیک ہے. اور زندگی میں جو دہیج وغیرہ میں اس لڑکی پہ چیزیں خرچ کی گئی ہیں وہ ہدیہ اور گفٹ ہے، میراث نہیں ہے. وہ ہدیے اور گفٹ میں وہ چیز چلی گئی، وہ میراث نہیں ہے. تو کبھی آپ جو اس کو گھٹا دیتے ہیں وہ بالکل ناجائز ہے. آپ اپنی لڑکیوں کو بھی اگر زندگی میں اپنے لڑکوں کو، اور لڑکیاں اور لڑکے آپ کے پاس ہے، اور سب کو زندگی بھی اللہ نے بانٹنے کی اجازت دی ہے، لیکن کہا کہ اگر زندگی میں بانٹنا چاہتے ہو تو تمہارے لڑکے لڑکیاں جو بھی ہے سب کو برابر حصے دو. اگر تمہارے پاس 5 بیٹے بیٹیاں اور 500 روپے تمہیں بانٹنے ہیں تو سب کو 100 روپے دو.
زندگی میں برابر بانٹیں گے. تو زندگی میں جو بانٹا جاتا تو لوگ بانٹنے والا وہ جو باپ ہے بیٹی کو بھول جاتا یہ کہہ کر کہ دہیج میں دے دیا تھا. نہیں, آپ نے دہیج میں دے دیا تھا، جو بھی دے دیا تھا، لیکن مرنے کے بعد جو پھر وہ آپ کی پراپرٹی جو بچے گی اس میں پھر وہ بہن وہ بیٹی آپ کی دوبارہ سے حقدار ہو جائے گی. یہ مسئلہ اچھی طرح آپ سمجھ لو. یہ بہت بڑا، یہ سماج میں بہت بھاری گندگی پھیل گئی ہے، جس کی وجہ سے یہی وہ ساری گندگیاں ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اور ہمارے اندر وہ حرام کا لقمہ آ رہا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری ساری کمائی حلال کی ہے، لیکن کسی بھولے سے یا جان بوجھ کر وہ بہن کا وہ حصہ جس کو ہم کھا رہے ہیں یا بیٹی کا وہ حصہ مار رکھا ہے، کسی عورت کا حصہ مار رکھا ہے، وہ ہم کھا رہے ہیں، تو وہ حرام مال جو ہمارے اندر پہنچ رہا ہے اس سے جو ہمیں طاقت مل رہی ہے اور ہماری جو اولادیں وہ کھا رہی ہیں، جو اولادیں پل رہی ہے، تو وہ اولاد اور وہ رشتہ دار سب کے سب جو نافرمان ہو رہے ہیں، صرف یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر حرام غذا جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پورا سماج بے دین، پورا معاشرہ بے دین، جس کی وجہ سے سود خوری عام، جس کی وجہ سے شراب خوری عام، جس کی وجہ سے زنا کاری عام، جس کی وجہ سے بدتمیزی عام، جس کی وجہ سے گالی گلوچ عام. 12 سال 13 سال 15 سال کے لڑکے شرابیں پی رہے ہیں، 8 9 سال کے لڑکے سگریٹیں پی رہے ہیں. علم ختم ہو گیا، پڑھائی لکھائی نام کی سماج میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی کسی کی عزت کرنے والا نہیں ہے. کوئی بڑا بوڑھا کسی چھوٹے بچے کو ایک تماشا گلی میں مار کے دکھا دے تو وہ چھوٹا بچہ ایسی بدتمیزی اس سے کر جاتا ہے، وہ کہتا ہے اب تو مجھے مار کے دکھا، تب میں تیرے کو دکھاتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. وہ 5-6 سال کا بچہ وہ 60-70 سال کے آدمی سے بدتمیزی کر جاتا ہے. اس کا مجھے بھی تجربہ ہوا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کرتے ہوئے، اور جن بچوں نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے اس کو بھی میں نے محسوس کیا ہے. یہ کیا ہے جی؟ بچے ایسا کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ حرام غذائیت کا نتیجہ ہے. سماج میں جو سب سے پہلی چیز، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پوری شریعت اسلام میں جو سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ حلال کمائی پہ زور دیا گیا ہے کہ طلب الحلال واجب علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر حلال رزق حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے. سب سے ایمان کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حلال رزق کو بندہ حاصل کرے، کیونکہ حرام مال سے، حرام غذائیت سے جو طاقت اس کے جسم میں آئی ہے اور اس سے جو اس نے عبادت کی ہے، اس کی مثال ٹھیک ایسی ہے کہ کسی نے گوبر کے اوپر اپنا مکان کھڑا کر دیا. کہ گوبر پہ مکان کبھی نہیں ٹھہرتا. کہ حرام غذائیت کی عبادت کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت نہیں ہے. حرام غذائیت سے، حرام غذا سے بنا ہوا جسم اور اس جسم سے کی گئی عبادت اللہ کے یہاں مردود ہے، نامقبول ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں فرماتے اور یہ اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ شیطان ابلیس کا بھائی بن چکا ہے. اس لیے ہم آج سے اس مہم کو چلائیں کہ ہماری جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، سب کا جو حصہ بنتا ہے اس کا 1 روپیہ ہمیں نہیں رکھنا ہے. انشاءاللہ جو حصہ بنتا، ہمارا دل چاہے نہ چاہے، ہمارا من چاہے نہ چاہے، ایسا کلیجے پہ چھریاں چل رہی ہو بھائیوں کے، نہیں بھائی تم اس کو دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دینے والے. اس کی برکت سے بہنوں کی تمہیں دعائیں لگیں گی، اس کے بچے بھی پلیں گے. چاہے وہ بہن تم اس جائیداد کو، اس حصے میں آگ لگا دے، لیکن تم اپنا پلہ جھاڑو، تم اپنے پاس سے اس کو نکال کے ختم کرو. لڑکیوں کا، عورتوں کا حصہ جاؤ، علماء کرام، مفتیان کرام، دارالفتہ میں جو علاقے میں مفتی حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، ان سے پوچھو کہ ایسا ایسا میرا معاملہ، میری بہن کا کیا، میری بیٹی کا کیا، میری ماں کا کیا. وقت ہی کم پڑ جاتا ہے، کیا بات ہے. ماں کے حصے سے یاد آ گیا، 1 منٹ اور لوں گا، اتنا اور برداشت کر لوں، 1 منٹ اور لوں گا. ماں کا حصہ، بیوی جو ہوتی ہے نا، آج کل کیا چل رہا ہے ہمارے علاقے میں میں دلی کی بات کر رہا ہوں. شوہر مر گیا اور بیوی سمجھتی ہے یہ جتنی جائیداد ہے نا ساری ہماری. یہ ایک نئی کہانی ہے. یعنی شوہر کے مرنے کے بعد اس کی اولاد، اس کے لڑکیاں بھی ہے، اس کے لڑکی بھی ہے، لیکن یہ ماں، اس کے لڑکے پل رہے ہیں، وہ الگ رہ رہی ہے، نکاح ہو گیا اس کا. اس کی بیٹیاں الگ رہ رہی ہیں، نکاح ہو گیا اس کا. اور 10 کروڑ کی پراپرٹی ہے. شوہر کا انتقال ہو گیا، میاں بیوی اکیلے رہ رہے تھے، شوہر کا انتقال ہو گیا.
اب یہ 10 کروڑ کی پراپرٹی پر یہ ناگن بن کے بیٹھ جاتی ہے کہ کوئی جو ہے اس کو چھو نہیں سکتا. اس کو یہ لگتا ہے اس عورت کو کہ شوہر کے مرنے کے بعد یہ 10 کروڑ میرے ہیں. حالانکہ کچھ نہیں تیرے 10 کروڑ, اس میں سے 8واں حصہ تیرا ہے. یعنی 8 کروڑ, مان لیجئے 10 کو تو ڈیوائڈ کرنے میں مشکل ہوگا. 8 کروڑ روپے کی پراپرٹی اگر شوہر چھوڑ کے گیا ہے تو صرف اس بیوی کا 1 کروڑ ہے, اس میں سے 7 کروڑ اس کے بچوں میں بٹیں گے. اور وہ اسی پر بیٹھی رہتی ہے اور وہ اسی حال میں پھر کھاتے پیتے اپنا بیچ کھا کے اپنا مر جاتی ہے اور جہنم میں اپنا رجسٹریشن کرا لیتی ہے. ایسا نہیں کہ شوہر کی پراپرٹی, شوہر مر گئے تو ساری اس عورت کی ہو گئی. یہ چل رہا ہے سماج میں, یہ بھی ہے. اس کو بھی سمجھاؤ کہ اماں جی, بہن جی, ساسو ماں, یہ بیوی جی, یہ آپ کا حصہ اتنا ہی ہے اس میں, باقی حصے آپ کے بچوں کے ہیں. آپ کیوں حرام کاری میں اتر رہی ہو؟ اللہ تعالی ہم سب کو کسی کا 1 روپے کا مال بھی لینے سے بچائے. کسی کا ناحق مال ایک ذرہ بھی کسی کا ہم استعمال کر لیں اس کی بغیر اجازت کے, اللہ تعالیٰ اس امت کی اس سے حفاظت فرمائے. آپ حضرات طے کرو کہ انشاءاللہ جس کا جو حق بنتا ہے, شرعی جو مسائل ہے شریعت کے حساب سے انشاءاللہ ضرور دیں گے, چاہے ہم مر جائیں. کسی کا ایک حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ.